السلام علیکم دوستو، چلتے ہیں آج اس شخص کی طرف جس کے بھی دل میں تمنا تھی، جس کے دل میں نچوڑ تھا، محبت تھی، اخلاص تھا۔ آئیے اس بندے کی کہانی سنتے ہیں۔ دوستو، حج کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایک محتم بالشان فریضے کی ادائیگی کا اللہ پتہ نہیں کس کس کو موقع دے رہا ہے۔ بہت سارے حجاج و کرام اپنے سفر پر نکل چکے ہیں۔ آج ایک اس حاجی کی داستان بیان کرتے ہیں جو آج انٹرنیٹ کی سرخیاں بٹور رہا ہے، جو آج انٹرنیٹ پر ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں اسی عامر المہندی القذافی کی کہانی بیان کر رہا ہوں، جو اپنے دل سے عزم مصمم کر کے حج کے لیے نکلا تھا۔ اپنا سفر حج کے لیے جس نے پیش کیا تھا، جس نے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن اللہ سے اس کا یقین کبھی نہیں ہٹا۔ اسی کے متعلق پہلے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ارادے جن کے پختہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ نہ ہو فکر زمانے کی، نہاروں کی صدا سننا، ارادہ ہو اگر مضبوط تو سب رستے نکلتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس بندے کا بھی ارادہ ایسا ہی مضبوط تھا، ارادہ بہت مضبوط تھا، نظر خدا پر جمائے ہوئے تھا، دعائیں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جائیے اگلے سال جانا، اب حج پر اب جانے کی کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ دوستوں، میں اس عامر المہندی القذافی کی کہانی آپ کو یوں ہی سنا رہا ہوں، جو لیبیا کا رہنے والا نوجوان ہے، جو حج کے لیے نکلا تھا، لیکن سیکورٹی ایشو کی وجہ سے جسے ایئرپورٹ پر پلین میں بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ کیونکہ اس کے نام کے آگے قذافی لکھا ہوا تھا۔ قذافی کا مطلب کیا ہے؟ قذافی نام کا معمر قذافی لیبیا کا ایک مشہور حکمران تھا، جس نے 1969 سے لے کر سن 2011 تک لیبیا پر حکومت کی تھی، جس کے نام کے آگے قذافی لکھا ہوا تھا، جس کا جھگڑا سعودی ولی عہد شاہ محمد بن عبدالعزیز سے ہوا تھا، جس کے چکر میں قذافی نام کی وجہ سے اسے سیکورٹی ایشو کی وجہ سے پلین میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا اور پلین کو اڑا دیا گیا۔ دوستو، جس کا ارادہ مضبوط ہو، جس کو اللہ نے چن لیا ہو اپنے گھر کے لیے، جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا ہو، پھر دنیا کی کوئی ہستی اسے مٹا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہم انسانوں کو بھی اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ دوستو، یہی کہانی ہے۔ ایک طرف پلین اڑ رہا ہے اور آسمان میں اڑ جاتا ہے، لیکن آسمان میں اڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی تکنیکی خرابی آ چکی ہے۔ پلین واپس اسی ایئرپورٹ پر اترتا ہے، لیکن اس کے جو یار دوست ہیں قذافی کے، عامر قذافی کے جو یار دوست ہیں، وہ پلین کے اندر جب وہ اتر جاتا ہے، اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا ہے، اس کی تمام چیزیں ہیں، لیکن سیکورٹی ایشو کی وجہ سے وہ اندر نہیں آ پایا، آپ سے گزارش ہے اسے بٹھا لیجیے۔ لیکن فلائٹ چلانے والا نوجوان یہ کہتا ہے، پائلٹ یہ کہتا ہے کہ اب دروازے نہیں کھل سکتے، اب دروازے کھولنے کی کوئی امید نہیں ہے، بس اب تھوڑی دیر میں یہیں سے اڑنا پھر دوبارہ شروع کریں۔ دوستو، اگر وہ 1000 مرتبہ بھی اڑانے بھرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عامر کی شکل میں، اس عامر کے نصیب میں وہ حج کا فریضہ سونپ دیا تھا، اس پر وہ فرض، وہ حج کا فریضہ اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا، لیکن وہ اڑان بھرنے کے لیے جیسے دوسری مرتبہ اڑے، پھر آسمان میں پہنچ کر وہی واقعہ پیش آیا جو پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر دوبارہ فلائٹ نیچے اتری اسی ایئرپورٹ پر، تو پھر دوسری مرتبہ اسی بندے نے، پائلٹ نے یہ زبان سے کہا کہ جب تک عامر المہندی القذافی اس ایئرپورٹ، اس فلائٹ کے اندر نہیں بیٹھے گا، میں اس کو اڑاؤں گا نہیں، آپ کسی اور سے اڑوا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس ایسے معجزے ظاہر ہوئے، ایسے معجزے ظاہر ہوئے۔ دوستو، معجزے تو آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں،
بشرطے کہ ہماری نیتیں سچی ہونی چاہیے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر مکمل ارادہ اسی نوجوان کا تھا، پختہ ارادہ کرے ہوئے بیٹھا تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی چلے جائیے ایئرپورٹ سے، اب اگلے سال کوشش کرنا، لیکن میرے بھائیوں اس کی حالت آپ جان سکتے ہیں کتنی بہترین حالت ہوگی اللہ کے واسطے سے۔ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعائیں کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ لیکن جس کے لیے اللہ نے حج کا یہ فریضہ لکھ دیا تھا اسے کون ٹالنے والا ہو سکتا تھا؟ دنیا کی کتنی سے کتنی فلائٹیں اگر اسے لے جانے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظریہ لکھ دیا تھا کہ دنیا کی فلائٹیں اڑنے کے لیے کوشش کریں گی، لیکن جب تک عامر کو ان فلائٹ کے اندر نہیں بٹھایا جائے گا یہ فلائٹ کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ دوستو اسی عامر کی کہانی یہ معجزہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس سے یہ سبق ملنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں کبھی بھی اللہ کی ذات سے بھروسہ نہیں ہٹانا چاہیے۔ میں نے اس شعر کے اندر یہی کہا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، نہ ہو فکر زمانے کی نہاروں کی صدا سننا۔ یعنی ایک تو زمانے کی فکر مت کرنا، ہار کتنی ہی مرتبہ جائیں کسی کی آواز کو مت سننا، ارادہ ہو اگر مضبوط، اپنے ارادے کو مضبوط رکھنا تو سب راستے نکل جائیں گے۔ دوستو آج اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو دنیا میں بھی عزتیں دی اور آخرت میں بھی عزتیں دی، اور اس کی یہ نشانی بھی بتلا دی کہ ہم نے عامر کا حج قبول کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے آج انٹرنیٹ پر جو موجود ہیں، ہر تیسری چوتھی ویڈیو کے بعد جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ عامر المہدی القذافی، لیبیا کا رہنے والا نوجوان، جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں اپنی ان دعاؤں میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیے، اور اس نوجوان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے جو ایسا گھر ہے جہاں جا کر آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں، جس گھر کی تڑپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، جس گھر کی محبت نے اسے وہاں تک اس گھر تک پہنچا دیا، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں فلسطینی بچوں کو یاد رکھیں، فلسطینی شہداء کو یاد رکھیں، اور اس ویڈیو سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہو کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔